بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی صاحب۔ محمد اسامہ علی صاحب اسٹرالوجر ہیں، اس کے علاوہ مذہبی اسکالر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ بھی ہیں۔ آج ہم ذرا سیاست سے ہٹ کے ٹاپک کرنے لگے ہیں۔ سیاست سے ہٹ کے بھی بات کر لینی چاہیے کبھی کبھی۔ شادیوں کے حوالے سے اور جو گھریلو مسائل کے حوالے سے لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں، اس حوالے سے آج ہمارا ٹاپک ہے اور اس حوالے سے ہی محمد اسامہ علی صاحب سے ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ؟ اللہ کا شکر ہے سر، ٹھیک ٹھاک۔ سر، معاشرے میں جو بے راہ روی کا لوگ شکار ہیں اور گھریلو مسائل ہیں، شادیاں کئی لوگوں کی نہیں ہوتی، کئیوں کے مسائل چل رہے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، ناموں کے مسائل ہیں، اس حوالے سے آج میں جاننا چاہتا ہوں یہ مسائل کیوں ہیں اصل میں؟ گھروں میں جو جھگڑے، گھریلو جھگڑے اور شادیاں نہ ہونا، یہ کیوں ہیں اس طرح کے مسائل اور ان کا کیا حل ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ تو دنیا پرستی ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم نے اسلام بیسیکلی ڈسکریج کرتا تھا مادہ کو جمع کرنے سے، تاکہ انسان ویلیویبل رہے۔ انسان کی قدر اس وقت تک رہنی تھی جب تک مادہ ڈیمانڈ میں نہیں ہونا تھا۔ آپ نے ہیومینٹی کو، ویلیوز کو، ان چیزوں کو آپ نے ویلیو دینی تھی۔ ٹھیک ہے۔ جب یہ ایک مادہ پرستی، یہ نوآبادیاتی نظام، یہ شہری زندگیاں، ان کے مہنگے لیوش سٹائلز اور ان ساروں نے جگہ لی، مطلب 10 روپے کی چیز 50 روپے لے کے تسلی، 50 کی 1000 کی لے کے تسلی، اور ایک عجیب سا نمود و نمائش کا ایک ماحول بن گیا۔ اس میں یہ بوجھ آ جاتا ہے ایک باڈی پہ، ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں نا ایک بار اٹھاتی ہے۔ اب وہ جب حسرتیں اور خواہشیں دیکھ دیکھ کے آپ کے اندر اس کی چاہ پیدا ہوتی ہے، وہ پھر پوری نہیں ہو پاتی، تو ایک جیسے کہتے ہیں نا، ایک آپ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں مینٹلی، آپ کی جو آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ اس ڈپریشن سے جو باڈی ہے وہ آپ کی اس ڈپریشن کے اثر میں صحیح ورکنگ اپنی جو ہے نا وہ چھوڑ دیتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب وہ اگر بیوی ہے یا شوہر ہے تو وہ ڈپریس ہے، تو اس سے تو آپ اچھے بیہیو کی، نارمل بیہیو کی توقع نہ رکھیں۔ اس کے لیے اب سب سے پہلے میں یہاں سے ملکی حالات بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی یہ اوور آل ایک یونٹ، ایک گھر، ایک معاشرہ اور پھر ایک ملک، مطلب بنیاد تو یہی ہے نا سب کی۔ ٹھیک۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک شوہر ہے، اس کو ایک جب اس کی ایک خاص مطلب ایک اس کی کیپیسٹی ہے کمانے کی، یا اس کی ایک اہلیت ہے، اس اہلیت سے زیادہ اس پہ جب بوجھ ڈلتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو فلفل کرنے کے چکر میں، معاشرے، فیملی، ان سارے چکروں میں جب لگتا ہے تو پھر وہ اوور برڈنڈ ہوتا ہے۔ اب وہ جو اوور برڈن ہو کے کچھ دن تو گزارتا ہے، آخر وہ ایک سک ہو جاتا ہے، مطلب وہ ڈپریس یا اسٹریس انزائٹی کا شکار ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس کا شکار ہوتا ہے تو اب وہ جیسے ونڈو میں یا آپ سافٹ ویئر کی زبان میں کہ ایرر آ جاتا ہے، تو کوئی بھی ریئیکشن نارمل نہیں رہتا۔ اس وجہ سے گھریلو ناچاکیاں تو سب سے زیادہ ہیں۔ اسی طرح خاتون خانہ کے پہ بھی ہم نے ایک بہت زیادہ بوجھ ڈال دی ہیں۔ پرانے عرب تو ان سے بچے کا دودھ بھی پے کر کے پلواتے تھے، آج کی تو آپ نے یہ کام والی مائی بنا دیا عورت کو، کہ وہ آپ کے گھر کے بچے دھوئے، آپ کے مطلب کچن کے کام، سارے کام وہ بھی کرے، ایجوکیشن بھی لی، جاب بھی کرے، اور پھر ایک مطلب ایک عجیب سا جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک وہ سسٹم کھڑا۔ اب یہ بھی خاتون جب ڈپریس ہوتی ہے تو یہ بھی ریئیکشنز اس کے بھی بدلتے ہیں۔ اب ان ریئیکشنز کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو گھریلو ناچاکی۔ اس کے بعد آ جائے کمپیٹیبلٹی پہ، تو نیم کمپیٹیبلٹی سب سے زیادہ میٹر کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے سامنے زیادہ کیسز جو آتے ہیں وہ نیمز کے ہیں۔ اچھا۔ نیمز ایسے رکھے جاتے ہیں جن میں ٹکراؤ ہوتا ہے، یا ڈیٹ آف برتھ یا ان کی ڈیسٹنی ڈرائیور نمبر ہی ٹکرا رہے ہیں، تو وہ بھی پرابلم رہتی ہے۔ تو یہ پھر جب شادی ہو رہی ہوتی ہے تو تب اس حوالے سے خیال رکھنا چاہیے۔ خیال کرنا چاہیے۔ نمرولوجی تو دیکھیں، اسلام کے جتنے بھی سائنٹیفک علوم ہیں، نمرولوجی ہے، علم الاعداد ہے، یا اسٹرالوجی ہے، یہ سارے اسلام سے ہی، اسلامک سائنٹسٹ ہی ہیں ان کے پیچھے۔ ان کو ہم نے جیسے کہتے ہیں نا گیو اپ جب کا کیا اور ان کی طرف انٹرسٹ نہیں لیا تو زندگیاں ڈیفالٹ ہے۔ ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام تو یہ کہتا تھا کہ نام سب سے پہلا والد کا حق ہی اچھا نام رکھنا ہے، اس کے بعد ان کی دینی تربیت کرنا، اور تیسرا اس کو اخلاقیات دینا۔ یہ 3 فرض تھے۔ اب نام کو تو انہوں نے ڈراموں پہ رکھ لیا، پسند کا جو ہاٹ سیزن چل رہا ہے، بچہ جو اس سیزن میں پیدا ہوا وہ سارا ہی اسی اس پہ۔ تو یہ نہیں، نام آپ نے ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے اپنے دیکھنا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ
2 تاریخ کو پیدا ہوا ہے بچہ، تو 2 تاریخ کے اینٹی نمبرز آپ دیکھیں کہ وہ 2 تاریخ کے اینٹی نمبرز مثال کے طور پہ 2 بھی ہے، 5 بھی ہے، 6 بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ 2 5 6 سے نام نہ رکھیں، یا ان کے الفابیٹ 2 کے یا جو 6 کے یا 5 کے الفابیٹس ہیں ان کو سٹارٹ میں نہ لگائیں. اور اسی طریقے سے نقطوں والے نام زندگیوں کو بڑا تباہ کرتے ہیں. یہ شازیہ، سمینہ، شمسہ، یہ شاہین، یہ اس طرح کے نام، یہ ناہید، نجمہ، نادیہ، نازیہ، اور مردوں میں یہ سارے نام زندگی کو آپ کے جو ہے وہ تباہ کن. ان میں سے جتنے نام بھی لیے ساری اپنی زندگیاں دیکھ لیں، ایک دوسرے کی چیک کر لیں، میری بات سمجھ آ جائے گی. مردوں میں بھی اس کا یہی نقطوں کا امپیکٹ تو سیم ہوتا ہے. نقطوں والے نام جیسے کہتے ہیں کہ زندگی کو اس طریقے سے جیسے کہتے ہیں وہ چیزیں آسانی سے نہیں آنے دیتے. جن کے ناموں میں نقطے کم ہوتے ہیں ان میں پرابلمس کم ہوتی ہیں. لائف میں اسموتھ، لائف میں چیزیں بہت جلدی. کچھ لوگوں کا آپ نے دیکھا ہے ہر چیز وقت سے پہلے ہو رہی ہوتی ہے، کچھ کی ہر چیز ہی ڈیلے میں جا رہی ہوتی ہے. اور ناموں میں جو عموماً دیکھا گیا 8 نمبر کے ڈیٹ آف برتھ والے لوگ، یا 8 نمبر ڈیسٹنی نمبر ہو، یا نیم نمبر ہو، یا ایف یا پی سے نام شروع ہو رہا ہو تو شادی میں ڈیلے. اور یہ جو آپ ڈیلے میرجز کی باتیں کر رہے ہیں اس میں بھی اب یہ ہے کہ عزت کریں، مطلب شادی کی عزت کریں، شادی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کا ریگارڈ کریں. یہ بڑا ضروری ہے. یہ کسی بھی پروفیشن کا ایک نا ریٹرن بنتا ہے. آپ کسی پروفیشن میں ہیں جو لوگوں کے رزق کے بھی مسئلے ہیں، اس پروفیشن کو کوئی ایتھیکل جیسے گراؤنڈ پہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ یہ کمپنیز کی ایک اینول CSR رپورٹ ہوتی ہے، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. کہ آپ نے یہ اس معاشرے میں یہ پروجیکٹ تو آپ نے پلانٹ لگایا لیکن اس معاشرے کی ویلفیئر کو آپ کیا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کمپنی ایکسل بھی کر رہی ہوتی ہیں. اسی طرح چھوٹے کاروباروں کو بھی یہ لازمی کرنا ہے کہ اگر وہ ریڑھی بھی لگا رہا ہے تو تب بھی وہ کچھ نہ کچھ اپنے معاشرے کے لیے اس کو اپنے پروفیشن کو عزت بھی دے اور اس میں کچھ کنٹریبیوٹ بھی کرے، دان بھی کرے، کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز دے. اسی طرح جو خواتین ہیں وہ شادی کی رسپیکٹ کریں اپنی. اور جو دوسرا ان کا مسئلہ آتا ہے 8 نمبرز والے سیٹرن کے امپیکٹ میں ہوتے ہیں، باڈی نیٹ اینڈ کلین رکھیں. یہ ہیئر ریمووز جو ہیں ان کو ٹوائس اے ویک پہ لے جائیں اور اپنی آپ کو بالکل نیٹ اینڈ ٹائڈی رکھیں. اور جن کے حالات خراب ہیں یا فنانشلز خراب ہیں ان کو بھی کپڑے اپنے پریس، یہ نہیں کہ حالات خراب ہیں تو جیسے مرضی منہ اٹھا کے پھر رہے ہیں، شیوز بڑی ہوئی ہیں، حالت خراب ہے اور حالت خراب ہوگی. اپنے آپ کو نیٹ اینڈ ٹائڈی رکھیں. بچیاں یلو کا استعمال کریں، یلو کپڑے، یلو بلیک کپڑا، بلیک کلر جیسے کہتے ہیں نا ریسٹرکٹیڈ کلر ہے، اس کو یوز نہ کریں. اور خصوصاً جن کے اس طرح کے مسئلے ہیں، ڈیلے میرجز کے یا رزق کے مسائل ہیں، بلیک کو اوائڈ کریں. یلو تھیم، یلو نگ پہن لیں، یلو کلر کا استعمال، اور صاف ستھرا رہنا، نیٹ اینڈ ٹائڈی رہنا یہ بڑا ضروری ہے. اور جو اس طرح کے نون یا نقطوں والے نام ہیں، کچھ نہیں ہوتا. لوگ اب میرے پاس ایسے میں نے ہزاروں مثالیں ہیں جو 60 کی ایج میں جا کے آج وہ ریلائز کر رہے ہیں اور نام چینج کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے. پہلے کیوں نہیں ہم اس کی طرف آتے اور ان چیزوں کو ہم کرتے. یہ تو ہو گئی نا آپ نے سائنٹیفک طریقے سے، اور مطلب اس طریقے سے آپ نے بتا دی. اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ناموں کے حوالے سے بھی ہو گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنے کے لیے کچھ بتا دیں. آپ کو ان چیزوں سے مسائل حل ہو جائیں گے کہ پڑھنا بھی چاہیے، پڑھائی کرنی چاہیے. کوئی ایک بات سمجھ لیں، کوئی بھی شخص ہے، کوئی بھی بندہ ہے، کوئی بھی بچی ہے، اول وقت کی نماز پڑھے گی تو سب کچھ اس کا پریورٹی پہ ہونے لگے گا زندگی میں. اول وقت کی نماز سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے. یہ جو کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، وقت کہیں بھاگا نہیں جا رہا، یہ تحقیر ہے نماز کی. ٹھیک ہے. جو بھی اس تحقیر کا مرتکب ہوگا وہ الٹا وہ نماز بھی اس کے منہ پہ ہی ماری جائے گی. نماز کا ریگارڈ یہ ہے کہ اول وقت میں پڑھی جائے، اس کے علاوہ اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اور صرف قضا ہے ان کیس آف مجبوری. یا آپ مطلب اس کو جیسے کہتے ہیں کہ آپ 2 نمازیں جو ہیں ملا کے پڑھ سکتے. 3 ایکچولی قرآن کے ٹائم بھی 3 ہے. یہ جو سفر، اور یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابن عباس نے بغیر بارش، بغیر سفر، دونوں حالتوں میں نمازیں ملا کے پڑھی ہیں. تو اس لیے اول وقت کو لیکن ترجیح دیں. وہ اول وقت قرآن کے صبح کا، ظہر کا اور مغرب کا. آپ نے مغرب کا دیکھا ہوگا مولوی بہت جلدی جلدی کرتے ہیں، وقفہ نہیں دیتے اذان اور اس میں. کیوں؟ کیونکہ آگے عشاء شروع ہو رہی ہے. وہیں بیٹھے بیٹھے عشاء میں داخل ہو گیا، آپ پڑھ کے مطلب دونوں اول وقت میں پڑھیں. اسی طرح ظہر جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ تو کوئی 2:30 بجے کرا رہا ہے، کوئی 2 بجے کرا رہا ہے، ٹائم تو 12:30 شروع ہو گیا.
اب خدا انتظار کرے آپ کی حاضریوں کا، مطلب کنسیپٹ سمجھے نا، کہ اول وقت کی نماز سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ کریں کہ بچیاں جتنی بھی ہیں سر ڈھانپ کے رکھیں. یہ ہیڈ کور جو ہے یہ سب سے بڑا وبال ہے. یہ کوئی اللہ کو اس کا کوئی نہیں پہنچ رہا، کوئی اجر ثواب یا کوئی اس کی شان میں کمی یا اضافہ، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ آپ کی زندگیوں کے لیے تقوی ہے. ہیڈ کور اصل میں شیاطین سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے جو آپ کی زندگیوں کو اصل میں الجھائے ہوئے ہیں. اس لیے بچیاں سر کور رکھیں، خصوصاً ٹوائلٹ میں جاتے بھی سر کور رکھیں، ٹوائلٹ میں بھی جاتے ہوئے خصوصاً سر کور رکھیں، کیونکہ یہ اس مخلوقات کا جو ہے گھر ہے. اب ان کی بھی نظر ہو جاتی ہے ان پہ، ٹھیک ہے، اور وہ کیونکہ خود ایک بدنما مخلوق ہے، خوبصورتی کو وہ بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور بالوں میں مردوں عورتوں کے دونوں کے ہیڈ کور امپورٹنٹ ہے. اسی طریقے سے یہ اول وقت کی نماز دونوں کے لیے، جو چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، میرے رزق کے مسئلے ختم ہوں یا جو بھی تنگی ہے، تو اول وقت کی نماز شروع کرے، استغفار کی کثرت کرے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی نیٹ اینڈ ٹائڈی. اور یہ اپنے گھروں کو بھی کاٹ کباڑ، یہ جمع کیے ہوئے سٹور رومز ان کو خالی کریں، ان سے بھی زندگیاں بہت زیادہ سفر کر رہی ہیں. اور اس میں جو خصوصاً بچیوں کی ڈیلے کے ہے وہ یلو کا استعمال کریں، یلو ڈریس، یلو ٹھیک، اسکارف. اور اسی طریقے سے پڑھنے میں اول وقت کی نماز پڑھیں بچیاں، ٹھیک اور ہے، سر کور رکھیں. اور ساتھ جو ہے اگر مطلب جس کو کہتے ہیں کہ اپنی اس میں ان کے لیے تو جیسے کہتے ہیں نا کہ رک جانا، جو خدا نے روکا ہے اس سے رک جائیں ٹھیک، دونوں ہی، تو ان کے سارے کام ہوں گے. کوئی جیسے کہتے ہیں چلا وظیفہ، جیسے یہ تو چیٹ ہے سسٹم کا. باس نے جو کہا ہے باس کی ماننی نہیں ہے، مطلب عملاً آپ 24 گھنٹے سروسز نہیں دے رہے، بس ایک کام آپ اچھا کر کے مصلے پہ بیٹھ کے 1000 تسبیح. وہ تو چڑی یا آپ کی یہ جو چیونٹیاں ہیں یا آپ کی جو جانور، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح 24 گھنٹے کر رہے ہیں، آپ ان کو کہاں کمپیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک. اسامہ علی صاحب نے ویورز آج بہت ہی خوبصورت باتیں کی آپ کے گھریلو مسائل کے حوالے سے، جو آپ لوگوں کی ناموں کے مسائل ہیں، گھر میں جو گھریلو ناچاکی ہیں، اس کے حوالے سے آج ہم نے بہت خوبصورت اسامہ صاحب سے گفتگو کی اسی موضوع پر. اور بھی جو آپ لوگوں کی زندگی میں مسائل چل رہے ہیں، آنے والے وقتوں میں اور آنے والی ویڈیوز میں ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے. اسامہ علی صاحب اور مجھے دیجیے اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.